بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے وقف زندگی گزارنے سے انشاءاللہ ہم سب کو خوشی مل سکتی ہے جس کے ہم حقدار ہیں۔ خوشی کو اکثر ایک معمولی یا سادہ جذبات کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کے لیے گہرے تفہیم کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم جب قرآن میں غور کیا جائے تو ہم یہ دیکھنا شروع کر سکتے ہیں کہ خوشی کا جذبہ واقعی کتنا اہم اور گہرا ہے۔ نہ صرف خوشی یا کنات کے جذبات کو گھیرے میں لے کر، خوشی آپ کے جذبات کو سنبھالنے، آپ کے ایمان کی حوصلہ افزائی اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہاں قرآن ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حقیقی خوشی اس دنیا میں کہاں ہے۔ اب ہم خوشی کے بارے میں قرآن پاک کی 5 آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان رکھنا کلید ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا مستقبل خدا ہی کا ہے اور تمام معاملات اسی کے زیر کنٹرول ہیں۔ تم اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، تمہارا رب تمہارے کسی کام سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں قرآن ہمیں یہ یاد دلانے میں مدد کرتا ہے کہ ہمیں اللہ اور صرف اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہ سچے ایمان اور اللہ کے لیے سچے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کی ہر چیز کے بارے میں مطمئن اور خوش رہیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، شکر گزار ہونا خوشی کا باعث بنے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ شکر گزاری اکثر جہاں زمین پر ہماری کامیابی اور فلاح و بہبود کی کلید ہوتی ہے، اور یہ ہمیں خوش رکھنے میں مدد کرنے میں بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہم یہ سمجھنا سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں زمین پر جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ایک نعمت ہے، اور یہ کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہم تجربہ کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ ہی ہے۔ نمبر 3، وقت سے ہوشیار رہیں۔ زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے۔ قرآن ہمیں یہاں یاد دلاتا ہے کہ وقت کی اہمیت ہے، اور یہ کہ ہمیں اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے صحیح معنوں میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے وقت کو وفاداری کے ساتھ استعمال کرنے سے ہم بدلے میں اس بات کے بارے میں زیادہ خوش ہوں گے کہ ہم نے یہاں زمین پر اپنا وقت کیسے گزارا ہے۔ نمبر 4، مہربان ہونا خوشی لائے گا۔ بے شک اللہ عدل کرنے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کی طرح دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی سے منع کرتا ہے، اور برائی کو ظاہر کرتا ہے، اور ناحق زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اس نے تمہیں نصیحت کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہی آپ کو خوش رکھے گا، اور یہاں قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے بارے میں حقیقی معنوں میں خوش رہنے کے لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا بننے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ مہربان اور اچھے بن کر ہم اس پر عمل کرنے کی امید بھی کر سکتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ جاننا کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، اپنی صلاحیت کے مطابق جیو۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ گنگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں قرآن سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو جسمانی طور پر بہرے یا گنگے ہیں، بلکہ اس کی بجائے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عقل اور بھلائی کے خلاف جان بوجھ کر اپنی آنکھیں اور منہ بند رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو جاہل ہیں، اور یہ کہ ہم ایک سچے مسلمان ہونے کے لائق زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے وقف زندگی گزارنے سے انشاءاللہ ہم سب کو وہ خوشی مل سکتی ہے جس کے ہم حقدار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔